بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم علماء کرام، ذمہ داران مدارس اسلامی عربیہ، دعوت و تبلیغ سے وابستہ فکرمند احباب اور جملہ حاضرین مجلس، آج کے اس نمائندہ اور منتخب اجتماع کا مقصد کیا ہے، کس غرض سے آپ حضرات کو یہاں تشریف لانے کی زحمت دی گئی ہے، یہ بات اچھی طرح آپ کے سامنے آ چکی ہے اور تمام ضروری باتیں بیان کی جا چکی ہیں۔ ایک بات جس کی طرف تفصیل سے متوجہ نہیں کیا گیا، میں آپ کے سامنے تھوڑی سی اس کی وضاحت چاہتا ہوں، اگرچہ اشارے میں مولانا مفتی محمد عفان صاحب نے اس کا تذکرہ کر دیا کہ ہم جب مکاتب کا تذکرہ کرتے ہیں تو منظم مکاتب کی قید کیوں لگاتے ہیں، صرف مکاتب کیوں نہیں کہتے؟ کیا فرق ہے مکاتب و منظم مکاتب کے اندر؟ اس سلسلے میں ہمارے بزرگ دوست مولانا مفتی محمد عفان صاحب نے اسکولوں کے طریقہ تعلیم اور مدارس کے رواجی طریقہ تعلیم کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے جن امور کی طرف اشارہ کیا وہ بہت اہم ہے۔ ابھی اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج واٹس ایپ کے اوپر ایک ویڈیو گش کر رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ سکا کہ یہ کہاں کا ہے، لیکن اندازہ یہ ہے کہ یہ پڑوسی ملک کا ہے، جس میں ایک استاد ایک طالب علم کی اس بے دردی سے پٹائی کر رہا ہے کہ حالانکہ وہ تصویر ہے لیکن دیکھ کر پسینہ آ رہا ہے۔ تو مکاتب صرف مکاتب ہوں، ہمارے ذہن میں اب تک یہ تھا کہ منظم مکاتب اور عام مکاتب میں یہ فرق ہے کہ ایک جگہ فیس لی جاتی ہے اور ایک جگہ فیس نہیں لی جاتی، حالانکہ حقیقی فرق یہ نہیں ہے، پورے نظام اور پورے سسٹم کا فرق ہے۔ مکاتب کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بچے آئیں، ان کو ناظرہ پڑھا دیا جائے، قرآن پاک پڑھا دیا جائے اور ان کو اس لائق بنا دیا جائے کہ وہ کسی مدرسے میں داخلہ لے سکیں یا حفظ کر سکیں، مکتب کا مقصد حاصل ہو گیا۔ ان کا لباس کیسا ہے، ان کی حاضری کا تناسب کیا ہے، ان کے سرپرستوں کو اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجنے کی فکر کتنی ہے، خود بچوں کو پڑھنے سے کتنی دلچسپی ہے، ان چیزوں پر نظر نہیں ہوتی۔ اور منظم مکاتب میں جو چار چیزیں آپ کی طرف کے سامنے پیش کی گئی ہیں، نصاب تعلیم، نظام تعلیم، نگرانی اور ایک چیز کیا تھی، طریقہ تعلیم، یہ اس کے بنیادی عناصر ہیں۔ صرف یہ فرق نہیں ہے کہ ایک جگہ فیس لی جاتی اور ایک جگہ فیس نہیں لی جاتی، یہ تو نظام کو چلانے کے لیے اور اس کو خود کفیل بنانے کے لیے راستہ اختیار کیا گیا، اور اس کا بھی دخل ہے۔ جس چیز کو حاصل کرنے میں پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ عصری تعلیم میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی فیس ڈونیشن دے کر داخلہ کرایا جاتا ہے، یونیفارم کے نام پر اور ٹیچنگ کے نام پر، ٹرانسپورٹنگ کے نام پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود
कीमती ट्यूशन भी कराया जाता है। बच्चे भी शौक से जाते हैं और घर वाले भी महसूस करते हैं कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं इस तालीम के ऊपर, तो हमारा बच्चा इससे महरूम ना रहे। तो बहरहाल इसका नफ्सियाती असर पड़ता है कि एक फ्री एजुकेशन है, मुफ्त की तालीम है मकतब के दर्जे में, मैं मदारिस की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ का निज़ाम कुछ और है, और एक है खर्च करके पढ़ाने वाला। ये फ़र्क ज़रूर है, लेकिन मुनज़्ज़म मकातिब में इन चारों चीज़ों के ऊपर नज़र रहनी चाहिए, और यही उसका बुनियादी फ़र्क है आप मकतब में और दूसरे मकातिब के अंदर। दूसरी बात जो हज़रत सदर मोहतरम दामद बरकातुहुम ने इब्तिदान इशारे में कही थी, और मैंने सोचा था कि मैं खड़े होकर उसकी वजाहत करूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खुद अपने गुफ्तगू के आखिर में उसकी वजाहत कर दी कि हमारा मकसद और हमारा इसरार इस पर नहीं है कि दीनी तालीमी बोर्ड से ही वाबस्ता होकर मकातिब का निज़ाम चलाया जाए, बल्कि मुल्क में बहुत से इदारे हैं, बल्कि बाज़ वो तंजीमें हैं कि जिनका काम ही सिर्फ मकातिब को चलाना है, और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में उनके बड़ी तादाद में मकातिब चल रहे हैं। जहाँ माहौल उनको कबूल करने का हो, उनकी हिफाजत ज़्यादा महसूस होती हो, उनको कर दिया जाए। ये बात सिर्फ आपके सामने नहीं कही जा रही है। गुज़िश्ता इजलास जो दीनी तालीमी बोर्ड का आमिला का इजलास हुआ था दिल्ली में मस्जिद अब्दुल नबी के अंदर, उसमें भी हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद साहब जीज़ा मजदूम ने बहुत जोर देकर बड़ी कुव्वत के साथ बार बार इसको दोहराया। हालांकि जमाअत के जो खुद्दाम हैं, जो रज़ाकार हैं, जो वर्कर हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, उनकी फितरी ख्वाहिश होगी कि हमारा प्लेटफार्म, हमारे खिदमत का मैदान अपनी तंजीम हो और अपना दीनी तालीमी बोर्ड हो, जमीयत उलमा हिंद हो, लेकिन इसके बावजूद ये इसरार इस मकसद से था कि यहाँ एक दूसरे के हरीफ बनकर काम न करें, बल्कि एक दूसरे के हलीफ बनकर काम करें। अगर कहीं पर किसी दूसरी तंजीम के जेर इंतजाम मकतब चल रहा है और वहाँ नया मकतब कायम करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम मुतमईन होकर न बैठे कि यहाँ तो माशाअल्लाह पहले से मकतब कायम है, बल्कि अपनी सलाहियत, अपनी मेहनत और अपनी जिद्दोजहद उसको मज़ीद कुव्वत पहुँचाने में, मज़ीद आगे बढ़ाने में सर्फ करें। मौलाना महमूद साहब जीज़ा मजदूम ने अभी ज़िम्नन मदारिस का भी तज़किरा किया था कि मदारिस भी कायम करने की ज़रूरत है, उनको सर्फ नज़र नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल हकीकत है। इस मुल्क के अंदर दीन की हिफाजत के लिए जो पहली कोशिश हुई है वो मदारिसी की शक्ल में हुई है, और ये मकातिब उनकी फुरू हैं, उनकी शाखें हैं, उनके बरकोबार हैं। इसलिए जैसे किसी नई बस्ती के अंदर एक पावर हाउस होता है, फिर उससे इलाकाई पावर स्टेशन बनाए जाते हैं, फिर घरों के अंदर उनका कनेक्शन पहुंचाया जाता है, इसी तरीके से एक बड़ी आबादी में सिर्फ मकातिब का अगर क़याम है और मदारिस बिल्कुल न हो, तो उनको कंट्रोल करने वाले उलमा, जिम्मेदारान, मसऊलीन मुहैया नहीं हो पाएंगे। लेकिन वो फ़र्ज़ किफ़ाया वाली तालीम के लिए एक बड़ी बस्ती में एक मदरसे का क़याम भी काफ़ी होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ पहले से कोई मदरसा मौजूद है और उससे उस इलाके की ज़रूरत पूरी हो रही है, हमारे नए फज़ला फारिग होकर जाएं तो उनको अपनी खिदमत के लिए कोई नया मदरसा कायम करने के बजाय मकातिब के क़याम और उसके निज़ाम को चलाने की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। यही वजह है कि दारुल देवबंद के साबिक़ मोहतमिम हज़रत मौलाना मरगूबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह
اور حضرت مولانا سید اشرف صاحب مدنی نور اللہ مرکزہ جو دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا بھی تھے اور انتہائی مؤثر فعال بلکہ اس کی فکر کے گویا محور تھے، ان دونوں بزرگوں کی کوشش سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ رابطہ مدارس کی طرف سے تمام مدارس کو، مربوط مدارس کو یہ سرکولر جاری کیا جائے کہ وہ اپنے بجٹ کا 10% حصہ مکاتب کے قیام پہ خرچ کریں، اور بار بار اس کی یاد دہانی کرائی گئی۔ مولانا محمود صاحب نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کا مشورہ دیا دو طرح سے۔ ایک تو یہ کہ 10% بجٹ ہر مدرسے کے لیے خرچ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر کسی مدرسے کا بجٹ مثال کے طور پر 10 کروڑ ہے تو وہ اس کا 1 کروڑ خرچ نہیں کر پائے گا، 10% خرچ کرنا مشکل ہے۔ اس لیے یا تو یوں کہا جائے کہ کم از کم 5% خرچ کریں، یا یوں کہا جائے کہ معتدل حصہ اس کا خرچ ہونا چاہیے۔ یہ دوسری تجویز ان کی یہ ہے، یہ تو مسئلہ انشاءاللہ رابطے کی مجلس عاملہ میں آئے گا۔ مولانا کی رائے یہ، اب تو ماشاءاللہ مولانا محمود صاحب دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا بھی ہیں، اس لیے یہ ادارے چلانے والے افراد میں شامل ہیں، اور ان کی رائے اس کے اندر وقی اور مؤثر ہوگی۔ ان کی رائے یہ کہ دارالعلوم کی طرف سے جو صنعت اجتباط جاری کی جاتی ہے، وہاں جہاں بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ یہ دارالاقامہ ہے کہ نہیں، کتنے بچے اس میں رہتے ہیں، کہ تعداد کیا ہے، اس کا معیار تعلیم کیا ہے، کن درجات تک کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس مدرسے کے زیر انتظام کتنے مکاتب چل رہے ہیں، اور مکاتب کے قیام کو صنعت ارتباط جاری کرنے کے لیے شرط کے طور پر رکھ دیا جائے کہ اگر آپ مکاتب چلائیں گے تو آپ کے مدرسے کو صنعت ارتباط دی جائے گی، اور اگر ہم مکاتب نہیں چلائیں گے تو آپ کو صنعت نہیں دی جائے گی۔ سخت تو ہے ذرا، لیکن انشاءاللہ اگر اس کو مجلس عاملہ منظور کر لیتی ہے، اس کو نافذ کر دیا جاتا ہے، تو جو لوگ کاہلی اور سستی کی وجہ سے، سہل انگاری کی وجہ سے اس طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں، اپنی ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے بہرحال قدم اٹھائیں گے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ تقریر مقصود نہیں ہے، ذمہ داری کا احساس اور عزائم کا اظہار اور کام کے لیے اپنے اندر لگن پیدا کرنے اور جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ابھی 2 کام باقی ہیں، جیسا کہ صدر محترم نے مجھے بتلایا۔ ایک تو عزائم کا اظہار، ابھی آپ نے سنا کہ رائچور میں تحفظ ختم نبوت کا اجلاس تھا، اور ماشاءاللہ ہمارے دوست ذیشان حسن قادری، اللہ ان کو انہوں نے برکت دی، انہوں نے اور اپنے احباب نے جو محنت کی، تو پورے علاقے سے ہزاروں ہزار ذمہ دار اور کئی سو علماء اس کے اندر شریک ہوئے۔ اس میں تقریباً 3000 مکاتب کے قیام کا عزم کیا گیا، اور اب ان کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ ان کی باقاعدہ فہرست بنائی گئی، کون ذمہ دار ہے، کس علاقے کے اندر مکتب قائم کرنا ہے، پھر ان سے رابطہ کر کے معلوم کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اب تک کتنے مکاتب قائم کیے اور آئندہ آپ کا کیا نظام ہے۔ اور جمعیت کی طرف سے، دینی تعلیمی بورڈ کی طرف سے جو اجلاس ہوتا ہے، اس میں بھی عزائم کا اظہار کرایا جاتا ہے۔ مجلس عاملہ کی گزشتہ اجلاس میں بھی ہر علاقے کے ذمہ داروں سے ان کے ارادوں کا اظہار کرایا گیا، اس کو نوٹ کیا گیا۔ آج بھی یہ عمل کرنا ہے۔ آپ سہولت کو نہ دیکھیں کہ ہم بآسانی 10 مکتب قائم کر سکتے ہیں تو 8 کا اعلان کریں، نہیں، اگر آپ بآسانی 10 مکتب قائم کر سکتے ہیں تو 15 کا اظہار کیجیے، تاکہ 10 تو آپ سہولت کے ساتھ قائم کر لیں، اور 5 محنت کر کے، قربانی دے کر، خون پسینہ ایک کر کے قائم کریں۔ اس لیے کہ ضرورت جتنی ہے، کتنا بھی مکتب ہم قائم کر لیں گے، لیکن جن مقاصد کو سامنے رکھ کر ضرورت کے تحت مکاتب قائم کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے یہ بھی ناکافی ہے۔ ایک ہی بات کا بار بار اعادہ مناسب نہیں ہے۔ مکاتب کے قیام کی کیا ضرورت ہے، کتنی اہمیت ہے، ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہے،
آگے آنے والی نسل کے ایمان کی فکر کرنی ہے، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں صرف ایک آیت اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حالانکہ اس کو شروع میں خطبہ کے بعد پیش کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب کے انتقال کا وقت قریب آیا اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ فرمایا کہ ما تعبدون من بعدی، تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تمہارا معبود کون ہوگا؟ جواب کیا ملا اس کو بعد میں دیکھیے۔ یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ اولو العزم پیغمبر ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود نبی ہیں، ان کے والد حضرت اسحاق نبی ہیں، ان کے والد حضرت ابراہیم نبی ہیں، اور ان کی اولاد میں حضرت یوسف اور تو کم سے کم نبی ہیں، اور تفسیری روایات کے مطابق متعدد انبیاء ہیں۔ نبوت کا خاندان ہے، پوری زندگی دین کو پہنچانے میں اولاد کی تربیت میں صرف ہوئی ہے، لیکن دنیا سے جاتے جاتے ایک نبی باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں جو فکر ہے یہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد کیا کھاؤ گے، کہاں رہو گے، تمہارا ذریعہ معاش کیا ہوگا، تمہاری زندگی کیسے گزرے گی۔ فکر ہے تو ایک ہے، ما تعبدون من بعدی، تم لوگ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے۔ بیٹے کیا جواب دیتے ہیں؟ اپنے والد محترم کی تربیت، ان کی تعلیم کا جو نقش ان کے اوپر بیٹھا تھا تو بیک زبان سب نے کہا تھا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، ابا جان آپ اطمینان رکھیں، ہم اسی معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی معبود ہے، آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل کا معبود ہے الہ واحدا ونحن له مسلمون، وہ ایک معبود ہے، ہم اسی کی اطاعت کریں گے۔ تو ساری زندگی کی محنت کے بعد ایک پیغمبر جو بنی اسرائیل کے جد اعلیٰ ہیں، علماء کرام جانتے ہیں اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کا نام ہے، اب بنی اسرائیل میں جتنے نبی ہوئے ہیں وہ سب حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، جن میں حضرت موسیٰ ہے، حضرت ہارون ہے، حضرت سلیمان ہے، حضرت داؤد، حضرت حزقیل ہیں، یہ تمام انبیاء بنی اسرائیل ہیں، سوائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہے۔ تو سینکڑوں انبیاء کے جد اعلیٰ، ان کو فکر ہے اپنی اولاد کے بارے میں زندگی کے آخری لمحے میں، تو ان کے دین اور ایمان کی فکر ہے، تو کم سے کم یہ فکر ہمارے اندر آ جائے اور اس فکر کو اپنے اندر زندگی میں پیدا کریں، تاکہ محنت کے بعد جب ہماری آنکھ بند ہو تو ہمیں اس کا اطمینان ہو کہ ہماری اولاد انشاءاللہ دین کے اوپر قائم رہے گی۔ اب وقت آئے گا اس بات کا کہ آپ حضرات سے عزائم لیے جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی کئی اہم کام باقی ہیں اور واپسی بھی جلدی ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو اتنی بات پر ختم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اب تک جو گفتگو کی گئی ہے آپ نے اس سے موضوع کی اہمیت کو سمجھا ہوگا، اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ عزم اور ہمت کے ساتھ آپ نے اپنے ارادوں کا اظہار فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔